السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب۔ ناظرین، کل انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اسی پروگرام کے بعد ایاز صاحب جب گھر واپس روانہ ہو رہے تھے تو کچھ نامعلوم افراد نے انہیں روکا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ انتہائی قابل مذمت ہے یہ واقعہ۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں عدم برداشت کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ سیاست سے لے کر صحافت تک تمام شعبہ ہے زندگی اسی رجحان کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ رجحان اب انتشار کو جنم لے رہا ہے۔ بحیثیت قوم ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہے، اور سیاسی لیڈرشپ کی اس پر کیا ذمہ داری ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ایاز صاحب، انتہائی قابل مذمت واقعہ کل آپ کے ساتھ پیش آیا۔ وزیر اعظم، صدر مملکت، تمام سیاسی شخصیات نے اس کی مذمت کی ہے اور آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے۔ کیا آپ کو بھی عدم برداشت کا شاخسانہ لگ رہا ہے جو کچھ آپ کے ساتھ کل ہوا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے کل کے واقعے کے بعد اتنے لوگوں نے اظہار ہمدردی، یکجہتی، ہمارا قبیلہ تو صحافیوں کا وہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے، پھر باقی بھی میں سب کا شکر گزار ہوں جو ایسے انہوں نے کہا کہ یہ ہے ایسی بات۔ بھئی ہمارا وہ جو کل واقعہ ہوا، ہمارا تو کوئی لاہور میں کسی سے زمین کا تنازعہ نہیں ہے، کوئی قبضہ کا ہمارا کوئی کنال، وہ ہمارا تو کوئی خطہ زمین پہ نہیں ہے، ہماری تو یہاں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جو لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو شاید اس پہ کسی کو ناراضگی ہو۔ اب پرسوں ایک وہاں پہ سیمینار ہوا تھا اسلام آباد میں، جی، ہم بھی مدعو تھے اور بھی تھے، عمران خان صاحب بھی تھے، تو وہاں پہ کچھ ایک دو نکات میں نے اپنی تقریر میں اٹھائے تھے۔ اس تقریر کی خاصی میرے خیال تشہیر بھی ہوئی، اور عمران خان سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت ایک لحاظ سے بھاری تنقید میں عمران خان پہ کر رہا تھا۔ وہ تو برداشت کر رہے تھے، آگے سے ہنس رہے تھے اور اس کو اسپرٹ میں لے رہے تھے، اور میں نے نکات اٹھائے کچھ، میں نے وہ اب میں تھوڑے محتاط انداز سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی توسیع کی، وہ جسے ہم انگریزی میں شاید لفظ ایکسٹینشن ہے اس کا، وہ اس کی میں نے وہ بات کی کہ نہیں ہونا چاہیے، کہ ملک میں کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی قاعدہ قانون ہونا چاہیے جس کے سب پابند ہونے چاہیے۔ یہ جو روش ہے ہماری، وہ جو ہے ریل اسٹیٹ کی جو معاشرے میں ہے، اس کا میں نے دبے لفظوں میں اشارہ کیا کہ محکمے وغیرہ جو ہیں وہ کر، حالانکہ محکمے کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا تھا۔ اب اس پہ کسی کی طبیعت پہ وہ گراں گزرا ہے، اور تو میں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یا تو میرا کوئی ہوتا کہ ایسا کاروبار ہوتا، میں کوئی اڈا چلا رہا ہوتا اور کسی قسم کا، اور کوئی ہوتا، کوئی دشمنی ہوتی، کوئی سیاسی ہوتی، کوئی اور ہوتی۔ لاہور میں تو ہمارا آنا جانا نہیں ہے، تو یہ، اور ایک بات وہ طے ہے کہ وہ جو دیکھی فوٹیج وغیرہ سی سی ٹی وی، کہ وہ تھا منظم، مطلب وہ انتظار میں گاڑی تھی، پلان تھا، سب کچھ پلان تھا، کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہ رات تھا۔ تو یہ پھر کرنا، اور میں واحد صحافی نہیں ہوں جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ ہمارا بھائی جو ہے عمران ریاض خان، وہ جو ہے اس پہ پرچے پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہیں، 2-3 اضلاع میں مختلف تھانوں میں اس پہ پرچے ہیں، متن درخواستوں کا بالکل ایک ہے اور نیچے دستخط اور ہیں۔ بھئی عمران ریاض نے کیا کر دیا؟ کوئی توپ چلا دی، موٹر چلا دیا، کس پہ کوئی ذاتی حملہ کسی پہ کر دیا؟ وہ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں۔ ایک دو جرنلسٹ پہلے ہیں، مطیع اللہ جان، وہ ایک دور تھے، ان کے ساتھ ہوا۔ آپ کو کسی کی آواز، شکل پسند نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگے کوئی جو نامعلوم ہیں افراد آپ کے گھروں میں گھس جائیں، آپ کو اٹھا لیں، مقدمات کریں، یا وہ جو واقعہ ہے جو میرے ساتھ اس سے پہلے حامد میر سے ہوا تھا، وہ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ تو ایسی چیزیں معاشرے میں ہونی چاہیے۔ دلیل کا، زبان کا، الفاظ کا جواب الفاظ سے دینا چاہیے، کوئی غلط ہے اس سے کرنے۔ تو یہ تو بہت ہی قابل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ کیسے بن رہا ہے۔ ہم نے کون سے، انگریزوں نے یہاں پہ حکمرانی کی، انگریز اور طریقے سے انڈیا پہ کنٹرول کرتے، ایسے تو نہیں کرتے تھے کہ گماشتوں کو بھیج دیا کہ فلانے کو مار دو۔ وہ جو انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ تھی، سارے کے سارے جو لیڈر جیل میں جاتے تھے، قانون کی کارروائی ہوتی تھی،
کیا نہرو سے لے کے گاندھی جی تک، گاندھی جی سے لے کے ابوالکلام آزاد تک، حسرت موہانی تک، سب کے سب کا وہ ہوتا تھا. وہ انگریز ایسے نہیں کرتے تھے. جو باہر سے آقا آئے تھے جو یہاں پہ حکومت کر رہے تھے، ہم جو ہیں یہ جیسے ہم گلی محلوں میں اپنے وہ حساب چکاتے ہیں، ایسے ہم حساب چکا رہے ہیں کہ فلانے کا یہ ہے تو اس کو پیغام دے دو. بھائی پیغام پہنچ گیا، نتیجہ کیا ہے اس پیغام کا؟ کہ چپ ہو جائیں، یا تو پھر یہاں پہ وہ بند کر لینا. یہاں پہ تو کہیں جی ہمیں پیغام مل گیا ہے. آئندہ سے ہم نے جی جو بھی غلطی کی، ایکسٹینشن کی ہم بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا ایسے ہم کہیں تو یہ بالکل ہی مطلب ہے کہ فرسودہ مطلب بہت ہی یہ معاشرے جو پاکستان کا جو بن رہا ہے وہ اچھا نہیں. ٹھیک ہے. سلمان صاحب، ویسے تو ہم آزادی صحافت کا دن مناتے ہیں، لیکن صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سیاسی لیڈرشپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور حکومت وقت کی اس وقت کیا ذمہ داری ہے اس واقعے پر؟ دیکھیں مریم، ایک بات تو یہ ہے کہ گزشتہ رات ہونے والے واقعے پہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور خاص طور پہ میڈیا کی تمام تنظیموں نے، لاہور پریس کلب نے، پی ایف یو جے نے، سی پی این ای نے، تمام نے ریزولیشنز پاس کی ہیں اور ایاز امیر صاحب سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور میں اس پروگرام کی واسطے سے یہ اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی ایک گرما گرمی ہوتی ہے، اور بعض اوقات میں نے محسوس کیا ہے کہ میری طرف سے کئی دفعہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن ایاز صاحب نے آج تک اس پروگرام میں کبھی ریئیکٹ نہیں کیا. اب یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، اور آپ نے جو کہا کہ ذمہ داری کیا ہے، دیکھیں بات یہ کہ کئی سالوں سے ہمارے ہاں یہ جو عدم برداشت کی نشاندہی کی جا رہی تھی، یہ سلسلہ رکتا نظر نہیں آ رہا. ظلم، تشدد، عدم برداشت اور ان رجحانات کی وجہ سے پاکستانی معاشرے کے اندر ایک انتشار ہے، ایک خلفشار ہے. اس کا سدباب کیوں کر نہیں ہو پا رہا، ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان کے صحافی، آپ نے آزادی صحافت کی بات کی ہے، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ آزادی صحافت جو ہے یہ ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہے. ہم اپنے آپ کو اپنے اداروں کے سامنے بھی جواب دہ سمجھتے ہیں. صحافتی تنظیمیں بھی اس حوالے سے اپنا ایک موقف رکھتی ہیں. اداروں کی عزت و تکریم موجود ہے آزادی صحافت کے ساتھ. ہم تو جمہوریت اور جمہوری عمل کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی پہ زور دیتے ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے پسے ہوئے طبقات ہیں، ہم ان کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. اور پاکستان کے اندر استحکام کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے زندگیوں میں اطمینان کی بات کرتے ہیں. تو اس میں اگر آپ پاکستان کے صحافیوں پہ حملے کریں گے، ظلم اور تشدد ہوگا، تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو حکومت ہے، جو منتخب حکومت کہلاتی ہے، ان کے لیے بھی چیلنج ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. چونکہ پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور جب بھی ہماری ڈیموکریسی کمزور ہوئی ہے، پاکستان ٹوٹا کیوں تھا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کی بقا اور سلامتی کا انحصار جمہوریت کے ساتھ مشروط ہے. اور جمہوریت کیسی، اسی دیکھیں جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت جواب دہی کا عمل ہے. جمہوریت میں ایک آزاد میڈیا ضروری ہے، اس میں عدلیہ کا اپنا ایک رول موجود ہے، اور آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے. اور اگر آپ اس پر قدغن لگانے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صحافت یا اہل صحافت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ پاکستان کی بنیادوں پہ اثر انداز ہوں گے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی ڈیموکریسی پہ ہے. اب جہاں تک آپ نے پاکستانی سیاستدانوں کی بات کی ہے، دیکھیں جمہوری معاشروں میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تو لوگوں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے. ایک مکالمے کی فضا ہوتی ہے کہ ایشوز پہ آپ بیٹھ کر مکالمہ کرتے ہیں. ہماری قومی سیاسی بدقسمتی اس وقت جو نظر آ رہی ہے، پاکستان کی سیاست میں خاص طور پہ نفرتوں کو رواج دیا جا رہا ہے، اس میں عدم برداشت بڑھ رہا ہے. آپ اپنی پارلیمنٹ دیکھیں، جس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر آپ نے سر جوڑنا ہے، وہاں پر آپ سر جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہاں پر الزام تراشی ہوتی ہے. آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، جس طرح کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے پاکستان کی نئی نسل پر کیا اثرات ہوں گے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. بات یہ کہ ہم جا کدھر رہے ہیں کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں آج سب سے زیادہ ذمہ داری کی ضرورت ہے، اور ذمہ داری کا فقدان کس میں ہے؟ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں. اور سیاسی لیڈرشپ اگر یہی طرز عمل اختیار کرتی جائے گی، میں نے کل بھی ایک بات یہاں پر کہی تھی، اس کو تو یہ واقعہ نہیں تھا ہوا
کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوری اور سیاسی طرز عمل کیوں نہیں اپناتے؟ کیا آپ کی جمہوریت کے اندر صرف اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ ہے؟ پاکستان کے لوگ بھی تو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، مہنگائی کی آگ کو نے سب کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کون سا گھر ایسا ہے، کون سا طبقہ ایسا ہے جس پر اس مہنگائی کے اثرات نہیں ہو رہے؟ اس ساری کیفیت سے نکالنے کی ذمہ داری جن پہ تھی، آخر وہ اس ایشو پہ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم کا ایشو ہے، آپ نے دیکھا ہے پچھلے ایک دہائی کے اندر کسی نے سنجیدگی اختیار کی ہو، کوئی سر جوڑ کے بیٹھا ہو، پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہوئی ہو؟ پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں تو برات کی بات ہوتی ہے۔ جس بل پہ آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، صرف کنسنسس کل پہ ہوا، جن میں تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، جن میں امارات ان کی ہوتی ہیں، اور وہاں پر جو لوگوں کے ووٹ لے کے جاتے ہیں۔ آپ سیاسی طاقت تو حاصل کرتے ہیں پاکستان کے عوام سے، لیکن جب آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ جذبہ آپ پہ کیوں مان پڑ جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے۔ دیکھیں، آپ بظاہر دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی، لیکن پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاست کمزور ہو رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ عدم برداشت ہے، اور سب سے جو خطرناک بات ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نفرتوں کو پروان چڑھا رہی ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور جہاں تک کہ ایاز صاحب والا ایشو ہے، ایک اور بات میں کہوں گا، کل پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے، اور یہاں پر جب یہ واقعہ ہوا ہے، عطا تارڑ صاحب یہاں پر آ کے موجود رہے ہیں، سارے آفیشلز یہاں پر آئے ہیں، اور سب اس واقعے کی مذمت کر رہے تھے۔ اور ایاز صاحب کے حوالے سے یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ایاز صاحب نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، سسٹم کو مضبوطی کی بات کی ہے، اور اگر انہوں نے، اور یہ بات تو میں نے کل یہاں پر بیٹھ کے اپریشیٹ کی ہے کہ آپ نے اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے تو یہ کوئی غیر جمہوری اقدام نہیں تھا، لہٰذا اس کو ہضم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور اچھے رجحانات کا فروغ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ سلمان غنی صاحب نے ذکر کیا ہے، معاشرے میں تقسیم خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اس عدم برداشت کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، جو یہ افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہوا ہے، یہ ایک سمٹم ہے اس بڑے مرض کا جو پاکستانی معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور وہ مرض وہی ہے، انٹالرنس کا مرض ہے، عدم برداشت کا مرض ہے، اور یہ خواہش کہ آپ ہر چیز کو دھمکی سے، ڈنڈے سے یا کسی اور طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے ہاں جمہوری سوچ کا فقدان، جمہوری کلچر کا فقدان جو ہے، اور یہ بیماری ہمارے ہاں معاشرے میں کبھی ایتھنیسٹی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، کبھی سیکٹیرینزم کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کبھی اور فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر ذرا بھی کسی معاشرے میں جمہوریت کی رمق ہے تو وہاں پہ کسی کو گفتگو کرنے پر یا کسی کو لکھنے پر اس طریقے سے ڈیل کرنا جو ہے بالکل ہی غیر انسانی فعل ہے۔ آپ کسی کی رائے سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ دیجئے، آپ ایک اپنا استدلال پیش کیجئے کہ آپ کے خیال میں یہ مسئلہ آپ نے جو بیان کیا اس طرح نہیں، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے ٹالرنس کا سبق۔ آپ نے پوچھا وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، اس کی وجوہات جو ہے نا بڑی لمبی کہانی ہے، اور اس میں ہمارے جو ریاست کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کا بہت بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے، وہ ایک انداز آپ کو بتاتی ہے، اور ہمارے ہاں ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں۔ بالکل، کہ اگر ایک لیڈر انگلی سے گفتگو کرتے ہوئے انگلی استعمال کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس وقت میڈیا میں بہت سے لیڈران وہی ایک سنگل انگلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں گفتگو کے درمیان اشارے کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کا پروفائل ہے، جو لیڈرشپ کا انداز ہے، جو لیڈرشپ کی گفتگو ہے، وہی چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں پھیلتی ہیں۔ اس وقت بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ہمارا ایڈیم آف پالیٹکس ہے، جو ڈسکورس آف پالیٹکس ہے، وہ روڈ ہے، غیر جمہوری ہے، اور بعض اوقات غیر اخلاقی ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کا مرض کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ٹالرنس کا سبق دے، وہ اکوموڈیشن کا سبق دے۔ کبھی کبھی کرتے ہیں اکوموڈیشن، جیسے کل پرسوں دونوں پارٹیوں نے اکوموڈیشن شو کی سپریم کورٹ کے سامنے، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے حکومتی ادارے ہوتے ہیں، کسی پارٹی کی بھی حکومت ہو، ان کو بھی ٹالرنس کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھا یہ ہے
کہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ جلدی بے قابو ہو جاتے ہیں، کہیں وہ آنسو گیس کا استعمال ہو رہا ہے، کہیں ڈنڈا سوٹا استعمال ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا ایک ٹالرنس کا جب تک آپ سبق نہیں دیں گے، یہ اوپر سے آتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو لیڈران ہیں، معاشرے کی جو اہم شخصیات ہیں، جس میں مذہبی لیڈر بھی ہوتے ہیں، معاشرتی لیڈران بھی ہوتے ہیں، تو ان کا بھی یہ ہے کہ وہ اس بات کو، ٹالرنس کو ایمفسائز کریں۔ ہماری یونیورسٹیوں اور کالجز کے اندر جو ہے وہاں وائلنس ہوتا رہتا ہے، اگرچہ لمیٹڈ سا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، وہاں بھی آپ کو یہ ٹالرنس کا سبق دینا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں 1980 کے دہائی سے زیادہ بڑھی ہے اور بڑھتی چلی گئی ہے، اور جب تک لیڈرشپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کرے گی، میرا نہیں خیال کہ ہم اس قسم کی غلط روش سے باہر آ سکیں۔ بالکل سرایت کرتا جا رہا ہے یہ مرض، اور اہم ذمہ داری لیڈرشپ کی ہے۔ لیکن صافی صاحب، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جمہوریت کا تو مطلب ہی اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن جہاں تو اظہار رائے کا احترام ہی نہیں کیا جا رہا، تو کس طرح سے روک تھام کی جا سکتی ہے ایسے واقعات کی؟ جی بہت شکریہ، اس پہ تو بات کروں گا، لیکن ایاز میر صاحب کے ساتھ جو کل ہوا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور لاہور کے ساتھی تو بر وقت ان کے پاس پہنچ گئے تھے ان کی دادرسی کے لیے۔ یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہم جیسے جو ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کو سننے والے ہیں، خواہش کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اور بے بسی کا عالم تھا۔ لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ ایک تسلسل ہے، جو آپ نے جو ٹاپک آج چنا ہے عدم برداشت کے حوالے سے۔ دیکھیے ایاز امیر صاحب نے جو کل باتیں کی، ہم نے بھی انتہائی ادب کے ساتھ اس کے کچھ نکات سے ادھر اختلاف کیا، لیکن اس کے جواب میں وہ خاموش رہے اور ہماری بات کو غور سے سنا۔ تو یہ تو مکالمے کا حسن ہے، اور جب آپ مکالمے کا گلا گھونٹتے ہیں اور دلیل کی بجائے آپ تشدد سے اور عدم برداشت سے اس کا جواب دیتے ہیں، تو اس کے مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے اور آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ جب دلیل ہاتھ سے نکل جائے یا آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر آپ تشدد پہ اتر آتے ہیں، اور ایاز امیر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کے کئی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح کہا گیا کہ ان کو ایک مدلل انداز میں ان کی بات کو ڈینائی بھی کیا جا سکتا تھا اور ان سے ایک مکالمہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا، اور بدقسمتی سے یہ جو عدم برداشت کا ایک مسلسل ہمارے معاشرے میں ایک زہر ہے، اس کا شاخسانہ تھا، اور ان جیسے ایک معزز اور معتبر آواز کو خاموش کرنے کی ایک بونڈی کوشش کی، اور کوشش اس لیے بھی ناکام ہی رہتی ہے۔ آج ایاز امیر صاحب دوبارہ اسی پروگرام میں موجود ہے اور ان کو لاکھوں کروڑ لوگ سننے کے قابل ہے، بلکہ زیادہ توجہ سے آج کل کے مقابلے میں آج سننے پہ مجبور ہے۔ تو ایسے لوگ جو ظالم ہوتے ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں، اپنے تکبر میں مبتلا ہو کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور ظلم کے ذریعے اپنی تکریم کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر قدرت کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، اور قدرت کا پھر انصاف وہ حرکت میں آتا ہے، اور ایسے لوگ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، ایسے طبقے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں جو ظلم اور زیادتی اور جبر کے ذریعے لوگوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ حامد میر صاحب کو گولی ماری گئی، کیا وہ خاموش ہوئے؟ صحافت سے دستبردار ہوئے؟ ہمارے ساتھی جو اگر میں اس نئے دور میں وار اینڈ ٹیرر میں جو پہلے شہید تھے، حیات اللہ شہید کو وہ وزیرستان میں شہید ہوئے، تو کیا وزیرستان سے صحافت ختم ہوئی، یا ہم جیسے وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے صحافت سے دستبرداری اختیار کی؟ سوات میں موسیٰ خان خیل کو جو ہے گولیوں سے چلنی کر دیا گیا، مار دیا گیا، کیا سوات میں صحافت ختم ہوئی، یا وہاں پہ جو اچھے برے جو بھی کچھ وہاں پہ ہوتا رہا آپریشن کے دوران اور اس سے پہلے اور اس کے بعد، صحافت اب بھی ہو رہی ہے؟ سندھ میں حالیہ دنوں میں دیکھیں ہمارے کتنے ساتھیوں کو جو ہے وقتاً فوقتاً جان سے ہاتھ دھونا پڑا، بلوچستان میں دیکھیے وار اینڈ ٹیرر میں ہمارے کتنے ساتھی کام آئے، لیکن صحافت کا جو کارواں ہے وہ چلتا رہا، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم صحافت کے جو ہے شعبے کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کے اقدامات جو بھی کرے، اگر ریاستی ادارے بالفرض اس میں نہیں ملوث، جس طرح کہا گیا ہے کہ انکوائری ہوگی، FIR جو ایک قانونی تقاضے ہیں، ایاز امیر صاحب نے تو اس کو پورا کر دیا ہے۔ صحافتی برادری بھی ایک غیر متوقع لیکن خوشکن انداز سے جو تمام متحارب گروپس ہوتے ہیں، عموماً جو ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا تھا کہ جب ہمارے ساتھی کے ساتھ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو گروپ سامنے آتے ہیں۔ ایاز صاحب ایک جو غیر متنازع شخصیت کے مالک ہے، اس وجہ سے تمام صحافی برادری نے بھی یک آواز ہو
ہو کے ان کا ساتھ دیا ہے، لہٰذا اب ریاستی اداروں اور حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ جس طرح حامد میر صاحب کی انکوائری کو دبایا گیا، آج تک ہمیں نہیں پتا کہ کن لوگوں نے ان کو گولی ماری، کن لوگوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب ہر زاویے پہ اگر ریاستی ادارے اپنے آپ کو بری و ذمہ کرنا چاہتے ہیں یا بری کروانا چاہتے ہیں تو ایاز امیر صاحب پہ کیے گئے اٹیک کا ہر زاویے سے نہ صرف انکوائری ہونی چاہیے بلکہ اس کو مشتہر کرنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ کن وجوہات کے بنا پہ اگر ریاستی ادارے نہیں ملوث، کوئی کرمنل ملوث ہے یا کوئی خاص طبقہ ملوث ہے تو ان کو بے نقاب کیا جائے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جو شکوک و حکومت نے شبہات یقین ظاہر دہانی کیے کرائی جا ہے رہے کہ ہیں ملزمان تک پہنچا جائے گا، کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بات یہی ہے کہ اگر اختلاف رائے ہے تو آپ مکالمہ کریں، بات چیت کریں، کیونکہ اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہے، لیکن تشدد نہیں، کیونکہ ایسے واقعات حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے پریڈ گراؤنڈ میں آج عمران خان پاور شو کرنے جا رہے ہیں، کیا کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے؟ اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کچھ دیر میں وہ خطاب بھی کرنے والے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج وہ کیا لاہ عمل اپنائیں گے اور کیا کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے یاسر؟ یہ سسٹینڈ موومنٹ ہے، آہستہ آہستہ پریشر بلڈ کرنے کی۔ اچھا جو وہ لانگ مارچ فیل ہوئی اس سے انہوں نے سبق سیکھا ہے، اچھا، اور یہ اب پریشر بھی، جلسے بھی، اور ایک قسم کی سائیکولوجیکل وار جو ہے وہ اب کر رہے ہیں، اور جن پہ یہ کر رہے ہیں، جن کی طرف اشارہ ہے عمران خان کا، ان کے پاس اس فینومینن کا کوئی علاج نہیں ہے، کچھ نہیں وہ کر پا رہے۔ یہ ارینجمنٹ جو سارا کچھ لایا گیا، جس میں موجودہ حکومت ہے، ہمارے دوست وغیرہ سارے اس میں ہیں، جو ہمارے سابقہ دوست ہیں، موجودہ دوست بھی ہیں، ان سے وہ ڈیلیور نہیں ہو رہی بات، وہ کر پا نہیں رہے۔ اب میں وہ اکنامک سچویشن میں نہیں جانا چاہتا، بٹ پولیٹیکلی ان سے مینیج نہیں ہو رہا۔ اب آپ کرتے یہ ہیں کہ اب آگے آپ نے کر دیا، آگے آپ نے بٹھا دیا، ان سے نہیں ہو رہا، علاج پھر کیا؟ خواہشات بہت ہیں کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ میں نے کہا کہ میں نے کچھ الفاظ استعمال نہیں کرنے، تو وہ میں الفاظ نہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، پر یہ جو فینومینن ہے، اور دیکھیے نواز شریف نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی جب نکالے گئے تھے، وہ بھی ایسے نکالے گئے تھے، ان کے خلاف ایک باقاعدہ وہ تھے، کوئی ایسے تو نہیں وہ لاکھ آپ کہیں جوڈیشری تھی، یہ تھی، فلانی تھی، وہ نکالے گئے تھے۔ ووٹ کو عزت دو ان کا وہ سلوگن بن گیا تھا، اس کو وہ سسٹین نہیں کر سکے۔ یہ جو ہے عمران خان، اس نے ریزسٹ جس طریقے سے کی ہے، اس قسم کی ریزسٹنس پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آئی۔ تو یہ قائم رہیں گے اس پر؟ ہے جی، قائم رہ سکتے ہیں خان صاحب اس پر؟ آپ دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں نا، میں کہوں یا کہ قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ اب تک جو ہو رہا ہے، ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لانگ مارچ کے فیلئر کے بعد پریڈ گراؤنڈ میں لوگ نہیں جانے، یہ ایک اعلان کرتا ہے اور لوگ جوک در جوک وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ صرف جو پولیٹیشنز ہیں جو لائے گئے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ ہمارے پولیٹکس میں، ہماری سیاست میں، نظام میں امبیلنس کیسے بن چکا ہے، بہت زیادہ۔ وہ جو امبیلنس جو بن چکا ہے، اور وہ جو چیز ہے، ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے عمران خان کا۔ اور ودن یہ جو ہماری آبادیاں ہیں، جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ لاہور میں رہتے ہیں، کراچی میں، یہ وہاں پہ اس کی بے پناہ سپورٹ۔ آپ کیا کریں؟ وہ جو لوگ کبھی سیاست میں آتے نہیں تھے، وہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے تھے، وہ سارے کے سارے پالیٹکس میں کھینچ کے یہ شخص یا اس کی اٹریکشن یا جو بھی ہے وہ لے کر آیا ہوا ہے اس کو، اور یہ جو ہے بند نہیں ہو رہی، یہ چیز بند نہیں ہو رہی، اور جو متاثر ہو رہے ہیں، اور جو اس کے وہ اثر سے جن کا سائیکولوجیکل وہ ایفیکٹ پڑ رہا ہے،
وہ جو ہیں پریشان ہو رہے ہیں، سوائے پریشانی کے ان کے پاس اور کوئی آپشن مطلب اور کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جیسا کہا گیا یہ ایک تسلسل ہے، احتجاجی سیاست کا ایک لاہ عمل اپنایا خان صاحب نے، اس سے حکومت پر پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں پریشر بلڈ کیا جا سکتا کہ اگر وہ ایک موومنٹ لے کے چل رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے سیاسی کارکنوں پہ اعتماد کرتے ہیں اور جیسے کہا گیا کہ جی لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر ایسی سٹرگل کے نتیجے میں آپ پھر اپنی طاقت کی بنیاد پہ آئیں اقتدار میں۔ دیکھیں بات یہ کہ اس سے پہلے جب وہ کہا جاتا ہے کہ 20-22 سال کی سٹرگل تھی، ہم تو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ سٹرگل تو موجود تھی، لیکن بعد میں وہ کس طرح اقتدار میں آئی وہ تو اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہو۔ جیسے یہ اعتراف کیا گیا کہ جی نواز شریف صاحب کو کیوں نکالا گیا کہ وہ بھی ایک پلان تھا کہ بعد یہ کہ وہ جو پاناما کا شور تھا 450 لوگ تھے کہ جی وہ پاناما میں ان کا نام آ گیا، تو براہ راست تو نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا، لیکن وہ پاناما کی جگہ اوکاما نکل آیا۔ اور پھر لیکن نواز شریف صاحب نے ریزسٹ کیا، ووٹ کو عزت دو کا نارہ لگایا، لیکن اب وہ نعرہ کہاں ہے؟ سیاستدان ہمیشہ ریزسٹ کرتا ہے۔ دیکھیں یہ سب کچھ کیا ہے پریڈ گراؤنڈ میں، اس لیے کہ آپ اچھی بات ہے نا آپ واپس لوگوں کی طرف گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا کیوں، اس لیے کہ میں ہمیشہ ایک کہا کرتا ہوں کہ فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی۔ آپ جب عوامی تائید اور حمایت سے آتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ میں طیب اردوان کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ وہ ڈیلیور کر رہا تھا، وہ جو کہا گیا کہ جی ڈیلیور، بھائی کس نے پہلے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے، اب یہ ڈیلیور کریں گے۔ بات یہ لفظ تب بھی اپنا اثر قائم رکھ سکے گا جب پولیٹیکل فورسز ہوں گی، جب ادھر ادھر اشارے نہیں ہوں گے، جب ٹیلی فون کالوں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ میری آصف زرداری سے کہیں کہ جی ہمارا معاملہ کروا دیں۔ بات یہ کہ آپ جن کی تائید اور حمایت اس وقت پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہے، آپ اسی طاقت پہ اعتماد کریں تو پھر آپ کا مستقبل روشن ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ بات تو ان کی کر رہے ہوں لیکن پھر آپ اقتدار پہ پہنچنے کے لیے انہی سہاروں کی طرف موڑ جائیں جن پہ یہ جو آج کے حکمران ہیں۔ بات یہ کہ آج سے 6 ماہ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ جی مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چل رہی ہے، لیکن وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ آج نہیں چل رہی، اس لیے کہ جب آپ پھر چور دروازے دیکھتے ہیں نا پھر آپ کی جو قوت ہوتی ہے، جو آپ کی سیاسی طاقت ہوتی ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ میرا خیال جب یہ جلسہ ہو رہا ہے تو تحریک انصاف کے ذمہ داران کو بھی خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ اسی تائید اور حمایت پہ قائم رہیں گے یا پھر کسی کو پھر چکوال والوں کا راستہ جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج تو بڑی حکیمانہ گفتگو فرما رہے ہیں، حقیقت پسندانہ گفتگو۔ ڈاکٹر صاحب احتجاجی سیاست خان صاحب کی قبل از وقت انتخابات کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیے قبل از وقت انتخابات میں عمران صاحب جو پریشر بلڈ کرتے ہیں وہ ایک فیکٹر ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن اور بھی فیکٹر ہوتے ہیں جس سے یہ فیصلہ ہوگا گفتگو یہ ہے کہ جس کا فیصلہ ہوگا کہ کب انتخابات ہوں گے۔ دیکھیے جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت تو یہ بہت مشکل ہے کہنا کہ یہ حکومت 14 مہینے یا 13 مہینے جتنے بھی ان کے تھے بنتے ہیں وہ اس کو پورا کر سکیں گے۔ ویسے بھی پاکستان کی پالیٹکس میں 3-4 مہینے سے آگے پریڈکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے عناصر ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، وہ انفلوئنس کر جاتے ہیں۔ جہاں تک احتجاجی تحریک کا تعلق ہے، دیکھیے اپوزیشن واحد ہی اپوزیشن رہ گئی ہے، باقی تو سب ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک بہتر طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے کہ جلسے کر رہے ہیں، اور یہ جلسہ نہ صرف راولپنڈی میں ہو رہا ہے بلکہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے باعث یہ بہت سے شہروں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک وقت میں ایک جلسہ نہیں، کئی جلسے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ مقصد حاصل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری اسیسمنٹ یہی ہے کہ اس سٹیج کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد بلانا کہ ادھر سے بھی اسلام آباد پہنچو، ادھر سے بھی اسلام آباد پہنچو، اب یہ اتنی دانش مندانہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹریٹجی زیادہ بہتر ہے کہ آپ جلسے کریں اور ان جلسوں سے ایک تو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ٹی وی جو ہے وہ آپ کو نشر کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پارٹی خود ارینج کرتی، ماڈرن ٹیکنالوجی اب اس بات کو ممکن بنا دیتی ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے پوری دنیا کو پہنچ سکتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران کی جہاں یہ اپنی ایفرٹ ہے پارٹی کی، وہاں میرا خیال ہے حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی ذمہ دار ہے
عمران کی طرف اٹریکشن کی، کیونکہ دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، لیکن وہ بات نہیں کرتے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی پرائس ایک مقام پہ رکی ہے۔ دیکھیے اگر تو یہ ہوتا کہ حکومت یہ آتی اور یہ جو رجحان ہے پرائس ہائیک کا، اس رجحان کو روک لیا جاتا، اسی پوائنٹ پہ روک لیا جاتا جس پوائنٹ پہ اپریل میں یہ حکومت آئی ہے، تو پھر اپوزیشن کے لیے، عمران کے لیے اتنے بندے اکٹھے کرنا ممکن نہیں نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں خان صاحب احتجاجی سیاست سے اپنے مقاصد حاصل کر پائیں گے؟ جی میرے خیال میں اگر وہ اپنے اس پہ جو ان کے ایک اسٹریٹجی ہے اس پہ کانسٹنٹ رہے، اور جس طرح کہا گیا کہ جو ان کے مقاصد ہے اس پہ صرف عوام پہ اگر انہوں نے تکیہ کیا تو یقینی طور پہ ان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن جو ان کی صرف احتجاجی روش ہے، یا جو وہ ایک ایگریسو انداز میں اپنے مخالفین پہ اٹیک کرتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو اور اس سے پہلے جب وہ حکومت میں بھی تھے کہ نیست و نابود کر دو، جیلوں میں ڈال دو، جب حکومت میں تھے اپنے مخالف سیاسی رہنماؤں کو اور سیاسی جماعتوں کو دباؤ میں لائے، چاہے عدالت کا رستہ اختیار کرے یا انتظامیہ کا رستہ اختیار کرے، جو ان کا یہ روش ہے شاید یہ زیادہ سود مند نہیں ہے اور یہ زیادہ دیر تک چلنے والا طریقہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح پرامن انداز میں ان کی جو ایک سوچ، جب کبھی کبھار وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ایک پرامن انداز میں، ایک پرامن جدوجہد کے تحت ہی وہ اپنے مقاصد کے حصول کی طرف بڑھیں گے، تو یقینی طور پر انہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن اس میں ان کو تھوڑا سا تحمل، اور جو ہم پہلے بات کر رہے تھے عدم برداشت کے رویے کو، اس کو اپنے اس میں سیاست سے باہر کرنا ہوگا۔ خان صاحب کی ایک کامیابی یہ ہے کہ ان کا ووٹر تاحال ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے۔ 2018 جتنا نہ صحیح، کچھ ان کی مقبولیت یا ان کے کئی اہم ساتھی جو ہے وہ انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں، جس طرح جاوید ہاشمی، یا اس سے پہلے اکبر ایس بابر کی اگر بات کریں، اور حالیہ دنوں میں جہانگیر ترین، علیم خان اور اس قسم کے جو باقی لیڈران ہیں وہ انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ الیکٹیبلز کی اگر ہم بات کریں، جو ضمنی انتخابات میں جتنے ابھی جو لاہور میں ہو رہے ہیں، یہ سارے عمران خان کے پرانے ساتھی تھے، تو یہ کچھ نقصان انہیں ہوا ہے۔ لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے سڑکوں میں ان نامساعد حالات کے باوجود جب عوام بالکل ایک بے حسی کا بھی بدقسمتی سے شکار ہے، نہیں نکلتے، چاہے پیٹرول 50 روپے بڑھے، 20 روپے بڑھے، 100 روپے بڑھے، لیکن صرف ہم لائنوں میں تو لگ کے ایک دن پہلے اپنی گاڑیوں کی ٹینکی بھروانے کے لیے تو گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن اپنے حق کے لیے اور حکمرانوں سے پوچھنے کی جرت ہم میں نہیں ہے۔ خان صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ عوام کو بلاتے ہیں، لوگ ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ آج بھی راولپنڈی میں اگر صبح سے ایک بدمزگی کا ایک ماحول پیدا ہوا، کیونکہ ان کے حق میں جتنے بینر لگے تھے، آج راولپنڈی اور اسلام آباد کے سڑکوں پہ ان کے خلاف بھی اس قسم کے ایک منفی خان صاحب کی اسٹریٹجی درست دکھائی دے رہی ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔